صحابہ کرام ایک رومیوں کے شہر میں گئے تو رومیوں کے ایک سردار نے اپنی عورتوں کو حکم دیا کہ تم نیم برہنہ حالت میں رستے میں کھڑی ہو جاؤ۔ یہ مسلمان بڑے دنوں سے اپنے گھروں سے دور ہیں، جب ان کی نگاہیں تمہاری طرف اٹھیں گی تو ان کا ایمان ڈگمگا جائے گا، ان کا دل تمہیں دیکھ کے للچائے گا، یہ تمہاری طرف مائل ہوں گے، اور اگر یہ تمہاری طرف مائل ہوں گے تو جو اللہ رب العزت کی مدد ہے ان کے ساتھ وہ ہٹ جائے گی۔ انہوں نے تو صحابہ کرام کا ایمان کمزور کرنے کی بڑی پلاننگ کی۔ جب صحابہ اس شہر سے اس بازار سے گزرنے لگے تو جو صحابہ امیر لشکر تھے، جب انہوں نے یہ حال دیکھا تو انہوں نے ایک ہی آواز بلند کی، سورہ نور کی آیت نمبر 30، ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی کر لیں۔ اللہ اکبر! پورے لشکر کی نگاہیں نیچی ہو گئیں اور شہر سے گزر گئے۔ جب مدینہ واپس آئے تو لوگوں کو باتیں سنانے لگے، وہاں ایسے ایسے ہوا، تو کسی نے پوچھ لیا کہ وہاں کے مکانات کتنے بلند تھے، تو صحابہ کہنے لگے کہ جب امیر لشکر کی زبان سے یہ آیت سنی تو ہم نے اس کے بعد کسی مکان کی اونچائی کو نہیں دیکھا، ہم نے اپنی نگاہیں نیچی کر لیں کیونکہ اللہ رب العزت کا خوف تھا ہمارے دل میں۔ اے لوگو سنو، اس طرح گناہ چھوڑے جاتے ہیں، یہ طریقہ ہے گناہ چھوڑنے کا۔ جب اللہ رب العزت کا خوف ہمارے دل میں اتر آتا ہے تو پھر انسان کا دل نہیں چاہتا کہ وہ کسی گناہ کے بارے میں سوچے بھی۔ اس طرح چھوڑے جاتے ہیں گناہ، اس طرح آسان ہو جاتا ہے گناہوں سے بچنا۔ اللہ رب العزت سے یہ نعمت مانگیے کہ وہ اپنا خوف آپ کے دل میں اتارے۔ جب اس کا خوف ہمارے دل میں ہوگا تو پھر ہمارا ہاتھ، ہماری آنکھ، ہمارے پاؤں گناہ کی طرف نہیں جائیں گے۔ اگر انسان کو یہ پتا ہو کہ کوئی 5 سال کا یا 6 سال کا بچہ اسے دیکھ رہا ہے تو وہ فحش کام نہیں کرے گا، وہ فحش حرکات سے پرہیز کرے گا، اسے محسوس ہوگا کہ یہ بچہ میری طرف دیکھے گا اور یہ میرے بارے میں کیا سوچے گا۔ تو کیا ہم یہ محسوس نہیں کر سکتے کہ مجھے دیکھنے والی ذات اللہ ہے؟ اگر یہ یقین ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، تو انسان گناہوں کا ارتکاب کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت سے دعا مانگیے کہ وہ ہمارے لیے بھی گناہوں کو چھوڑنا اتنا ہی آسان کر دے، ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اور ہمیں صحابہ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔